من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا شفيعنا يا نبي الله. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. معزز برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی توفیق سے آج سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی یہ نشست نمبر 72 ہے، جس میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 پڑھا گیا. قبل اس کے کہ تفسیری وضاحت پیش ہو، اس سے پہلے کہ اس کا خلاصہ مضامین بیان میں آئے، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران.
اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ہوئے ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ کہنے لگے اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑی جابر قوم ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو آدمیوں نے جو ڈرنے والوں میں سے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جن پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہو گئے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بدو اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں، سو نہ غمگین ہو آپ اس نافرمان قوم پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 ہے جس کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سلسلہ وار واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مبارک آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے جا چکے تھے۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ جس بیک گراؤنڈ میں سورہ نازل ہوا، جن حالات میں جس سچویشن میں سورہ نازل ہوا، اس کا نقشہ اس طرح تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ دنیا میں جلوہ فرما ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اپنے رسالت کا پرچم لہرا کر لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء، اہل کتاب علماء جن کو کتاب دی گئی تھی، جو توریت شریف کا انجیل شریف کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوب پہچان گیا تھا کہ یہی آخری زمانے کے پیغمبر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہی مبارک ذات گرامی ہے جن کا ذکر مبارک توریت میں انجیل میں ملتا ہے۔ وہ اس طرح پہچان گئے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بجائے ایمان لانے کے محض ضد، ہٹ، اناد، ہٹ دھرمی، انانیت اور تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے اور حسد اور بغض کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان حالات میں ان مبارک آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ بات بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے مضامین کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طریقے سے بغیر شک شبے کے پہچان لیا تھا کہ یہ امام الانبیاء اشرف المرسلین اکرم الخلائق حبیب رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہے۔ یہ نہایت عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہاں آ کر ہم کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے جس پر ہم آپ اور ایمان لاتے ہیں کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا علم ہونا توفیق کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو ایک بات معلوم ہو تو آدمی اس سے فائدہ بھی اٹھائے۔ ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ معلوم رکھنے کے باوجود محروم کا محروم، غافل کا غافل اور نقصان اٹھانے والوں میں ہی ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان کا بھی رہا۔ اب یہاں اللہ رب العزت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہا ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی جلجوئی فرمائی جا رہی ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی شان کی صداقت پیش کی جا رہی ہے کہ میرے پیارے حبیب اگر یہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور کج بحثی سے کام لے رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ کو کوئی حیرت نہیں کرنا چاہیے اور افسوس تو قطعی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک تو آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ان کا کیریکٹر تو یہ ہے، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسے نبی کو جن پر ایمان لا چکا تھا، جن کو نبی مان چکے تھے، ان کو بھی انہوں نے اس طرح جھٹلایا ہے۔ ابھی تو آپ کو نبی مانتے نہیں، صرف معلوم ہے ان کو، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک نبی ایسی شان والے بھی تھے کہ جن کی نبوت کا انہوں نے زبان سے اقرار کر کے ان کا کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتے تھے، ایسی کٹ حجتیاں اور ایسی کج بحثیاں ان کے ساتھ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اس سے آپ کی شان رسالت پر، آپ کی نبوت کی شان پر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی۔ چنانچہ بطور مثال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نافرمانیوں میں سے ایک واقعے کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اور یہ واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے قرآن مجید کے
بیان کردہ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور یہ تاریخ کا نہایت مشہور واقعہ ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دم قدم کے صدقے میں 100 سال کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی کی نعمت عطا کی، یہ سب ثواب صدقہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ طفیل تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی روحانی سرپرستیوں کا، کہ ایسے ظالم جابر بادشاہ کے چنگل سے لوگ نکلنے میں کامیابی حاصل کر چکے تھے کہ جو ان کو غلامی کی بدترین ذلتوں میں گھیرے ہوئے رکھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے، آپ کے معجزے سے فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو عزت، حریت اور آزادی کی فضاؤں میں سانسیں لینا نصیب ہوا۔ اس کا ریاکشن یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے نتیجے میں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانتے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ واقعہ یہ پیش آیا، ارشاد ہوتا ہے جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تمہیں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ پہلی نعمت جس کا ذکر فرماتے ہیں یہ ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ تم نے پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اور کسی قوم پر اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس قوم میں اللہ کا نبی جلوہ گر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی قوم میں مبعوث فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور ہم پر خیر امت پر تمام پیغمبروں کی امتوں سے بڑھ کر فضل ہوا، کیونکہ ہر قوم کی طرف اللہ نے نبی کو بھیجا، اور ہماری طرف صرف نبی کو نہیں بھیجا، نبیوں کے بادشاہ کو بھیجا، نبیوں کے سردار کو بھیجا، رسولوں کے امام کو بھیجا، پیغمبروں کے قائد و پیشوا کو ہماری طرف مبعوث فرما دیا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ کلمے کا ذکر فرما رہے ہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا ذکر فرما رہے ہیں، نہ حج کا، نبی کی تشریف آوری کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیوں کہ جب نبی کی تشریف آوری ہوتی ہے تو نبی کے صدقے میں توحید بھی ملتی ہے، نماز بھی، روزہ بھی ملتا ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی ملتی ہے، شفاعت بھی، نجات بھی، سعادت بھی، دونوں جہاں کی سعادتیں، کامیابیاں پیغمبروں کے دم قدم سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں، ان انعامات میں سے سر فہرست آن دا ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے وہ ہے اس قوم میں کسی نبی کا تشریف لانا، وہ ہے کسی قوم میں پیغمبر کا تشریف لانا۔ اور ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ہمارے درمیان کوئی عام نبی، کوئی عام رسول نہیں آیا، ہمارے درمیان خیر الانبیاء تشریف لے آئے، ہمارے درمیان اشرف المرسلین، اکمل الخلائق، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہلی نعمت یہ یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم میں پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کو بنی اسرائیل میں جو بھیجا گیا اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی اکا دکا پیغمبر بھولے بھٹ کے کبھی ایک آدھ مرتبہ آ گئے ہوں، ایسا معاملہ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کثرت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے جو قوم بنی اسرائیل پر ہوا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اسی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد فرمانا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کا یہ خطبہ، اس وقت کی یہ تقریر، اس وقت کا یہ انداز تکلم، یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کو اس حد تک پسند آیا کہ پروردگار عالم نے ام الکتاب قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو، آپ کے ان پاکیزہ فرامین کو نازل فرما دیا۔ چنانچہ آج موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس طرح ہم اس واقعے کو محسوس کر رہے ہیں جس طرح کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعے کو دیکھ کر اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ تو پہلا انعام جس کا موسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، پہلی نعمت جس کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس احسان کو تم کس طرح جھٹلا سکتے ہو؟ اور دوسرے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ تم کو بادشاہ بنایا۔ یہاں پر بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آزادی کی زندگی نصیب ہونا، یہ اس کو بادشاہت سے یہاں تعبیر کیا گیا، اور تفسیر قرطبی نے بھی اسی معنی کو پسند فرمایا، اور علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر اور خدمت کے لیے خادم ہو وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے۔
رہنے کے لیے ذاتی مکان ہو اور خدمتگار خدمت کرنے کے لیے موجود ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ملک ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے۔ یہاں پر ملک اسی معنی میں ہے، یعنی آزاد کے معنی میں ہے۔ ذرا یاد تو کرو کہ صدیوں سے کس طرح غلامی کی زنجیروں میں تم جکڑ دیے گئے تھے۔ مرد بچہ اگر تمہارے یہاں پیدا ہوتا تو جانوروں کی بھیڑوں کے بچوں کی طرح، جانوروں کے بچوں کی طرح اس کو ذبح کر دیا جاتا اور کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ایسی سفاکی اور ایسے مظالم تم پر توڑے جاتے تھے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثالیں کم ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک نجات دہندہ کو پیدا فرمایا۔ تمہارے ہی خاندان، تمہارے ہی قبیلے میں، تمہاری ہی قوم میں حضرت عمران کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اور وقت آنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرما کر، اپنے معجزات کی شان دکھا کر، اپنی دعاؤں کی برکت سے ایسا کام کر دکھایا جو تمہارے لیے ناممکن تھا، امپاسبل تھا، محال تھا۔ اسباب کی بنیاد پر قیامت کی صبح تک تم فرعون کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اسباب تو قطعی طور پر تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن مسبب الاسباب نے تم پر کرم فرما کر اپنے ایسے شان والے نبی کو، ایسے عزت والے رسول کو، ایسی طاقتوں والے پیغمبر کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا کہ عصا کو زمین پر پھینک دیں تو اژدہا بن جائے، دعا فرما دیں تو جو دعا فرمائے دعا قبول ہو جائے، سمندر میں لاٹھی ڈال دے تو راستہ بن کر تمہارے لیے پل کا کام انجام دے۔ ایسی شان والے نبی کو، ایسی قدرت و عزت والے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیدا فرمایا، جن کے دم قدم کے صدقے میں تمہاری صدیوں کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے تم کو آزادی کی فضاؤں میں سانسیں لینا نصیب فرمایا، تم کو بادشاہ بنایا۔ یاد کرو اس نعمت کو، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین کو تمہارے سوا عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا، تم کو وہ عطا کیا۔ یہاں عالمین سے مراد اس زمانے کی قومیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان سب قوموں میں سب سے بڑھ کر انعام تم پر ہوا۔ تم پر یہ کیا کم انعام ہے کہ موسیٰ کے جیسے شان والے پیغمبر تمہارے درمیان میں آئے، تشریف لے آئے، توریت مقدس کے جیسا پاکیزہ کلام، حکمت والا کلام تم کو عطا کیا گیا، لیکن تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تم کو وہ دیا جو دوسری قوموں کو عطا نہیں ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ توحید کا عقیدہ تمہارے پاس ہے، نبوت و رسالت کے حامل شان والے عزت والے رسول پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں، حریت اور آزادی تم کو عطا فرمائی گئی۔ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ کر آزادی کی فضاؤں میں سانس لینا تم کو نصیب ہوا۔ اب حکومتیں تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، تمہاری دہلیز پر حکومتیں کھڑی ہیں، تم اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کر کے آگے بڑھ جاؤ تو اب عنقریب حاکم بننے والے ہو۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں، تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اے میری قوم، اب اتنی نعمتیں میں نے تم پر کی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تم پر کی، نبیوں کو تمہارے درمیان بھیجا، تم کو آزادی عطا کی، عالمین میں تم کو وہ دیا جو اس وقت کی قوموں میں کسی کو نہیں دیا، اتنے کثیر احسانات تم پر فرمائے، ایسا فضل عظیم تم پر کیا۔ چنانچہ اب اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور وہ نبی جس کے دم قدم کے صدقے میں تم کو آزادی کی یہ بہاریں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں، وہ نبی جن پر توریت مقدس کے جیسا پاکیزہ کلام نازل ہوا، وہ نبی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے روشن معجزات دے کر دنیا میں بھیجا، فرعون کے جیسا مقتدر اور تسلط رکھنے والا بادشاہ ان کے سامنے بھکاری سے بڑھ کر عاجز ثابت ہوا، ایسی شان والے نبی تم کو اب حکم دے رہے ہیں، تو ان کے حکم پر عمل کرنے میں ہی تو تمہارا فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو پہچانتے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم کو ان کی عظمت و شان کا پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم کو تجربہ نہیں ہوا، تم تو پریکٹیکل دیکھ چکے ہو کہ وہ کتنی شان والے پیغمبر اور کیسے سچے رسول ہیں، جو ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس زمین میں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مصر میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون کے دور حکومت میں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی کی لعنت سے آزادی کی نعمتوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہنچایا اور وہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ لوگ مصر سے تو نکل چکے تھے اور سمندر کو عبور کر لیا تھا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے پیش آنے کے بعد 1 سال تک وادی سینا میں فروکش رہے۔ ایک مقام ہے سرزمین مصر پر، سینا کی وادی میں، سینا پہاڑ کے قریب موسیٰ علیہ السلام 1 سال تک قیام فرما رہے، اور اسی اثناء میں آپ پر توریت شریف کا نزول ہوا۔ یہ 1 سال کا قیام بے مقصد نہیں تھا، بہت بڑی حکمت کے تحت، بڑی مصلحت کے تحت تھا
یہ ایک سال ایسا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ یادگار رہا. کیوں کہ اسی ایک سال کے ڈیوریشن میں، اسی ایک سال کے وقفے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر توریت پاک نازل فرمائی. اب جب ایک سال کا وقت ہو گیا، توریت مقدس حاصل ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. ان کی کوئی بات اپنی نفسانیت کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی. وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں من جانب اللہ ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اب اپنے آبائی وطن کی طرف، ملک شام کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہی رہا. یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو مسافروں نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا. پھر آپ وہاں مصر میں رہنے لگے. یہ سب حالات پیش آئے. بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. جب آپ کو بادشاہت حاصل ہوئی تو آپ کے والد ماجد کو آپ نے مصر کو آنے کی دعوت دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور مصر کو تشریف لے گئے. اور اس وقت آپ کے دیگر صاحبزادگان بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے. اس طرح یہ قافلہ شام سے مصر پہنچا. لیکن جب فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا تو پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تم اپنے آبائی وطن کی طرف لوٹو، ملک شام کی طرف چلو. کیونکہ وہ تمہارے آبا و اجداد کا مسکن ہے. کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و انوار کا مورد اور محبت ہے. وہاں اللہ کا مقدس گھر بیت المقدس ہے، جہاں قوم عمالقہ آباد ہے، ناپاک قوم وہاں پر آباد ہے. تو بیت المقدس کو پاک کرو. جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا تو تم اس کے دین کی خدمت کرو، اس کے گھر بیت المقدس کی آزادی اور پاکی کے لیے کوشش کرو. یہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پروگرام. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا منصوبہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کے سامنے پیش فرمایا. ان کو حکم دیا کہ چلو ملک شام میں، اور وہاں کی ظالم جابر کافر بدبخت قوم سے لڑ کر بیت المقدس کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے میں اپنی خدمات پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 لوگوں کو، 12 نقیبوں کو، 12 سرداروں کو، 12 نمائندوں کو روانہ فرمایا. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ایک ایک قبیلے کے ایک سردار کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا. وہ لوگ گئے، پورے 40 سال تک ملک شام میں رہے، پورے 40 دن تک ملک شام میں رہے، یعنی قریب 1.5 مہینے تک کا وقت گزار کر وہاں کے حالات سے خوب واقفیت حاصل کی. پھر واپس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان نقیبوں سے کہا کہ اپنی قوم کے سامنے وہاں کے حالات اس طرح بیان نہ کرو کہ سن کر وہ لوگ ڈر جائیں. اب بات جو ہوتی ہے پیش کرنے والے کی پیشکش پر بھی تو سننے والے کے تاثر اس پر بھی تو قائم ہوتا ہے کہ بات کس طرح پیش کی جا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بزدل قوم کے سامنے ایسے انداز میں منظر کشی مت کرو کہ لوگ مزید بزدلی کا شکار ہو کر ہمت ہار جائیں. بات ایسے انداز میں پیش کرو کہ یہ لوگ میرا حکم مانے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس طرح پیش کرو. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حامی بھری، لیکن اپنے قوموں کے سامنے جا کر انہوں نے جس قسم سے حالات بیان کرنا شروع کیا وہ نہایت غلط طریقہ تھا. چنانچہ ان 12 میں سے 10 آدمیوں نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت و جبروت، ان کے خد و خامت، ان کے خیلوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے. ایسے موقع پر کہ ایک بزدل قوم کو ایک عظیم مقصد کے لیے لے جایا جا رہا ہے، بات کو پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس سے ان کی ہمتیں ٹوٹ نہ جائیں، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں. لیکن ان 12 نقیبوں میں سے 10 نقیبوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے برخلاف ان کے سامنے جا کر ملک شام کے لوگوں کے، قوم عمالقہ وغیرہ کے ایسے عجیب و غریب انداز میں ان کے واقعات بیان کرنا شروع کیا، اور ان کی خد و خامت کا، ان کے خلوں کی مضبوطی کا، ان کی قوت زبروت کا ایسا نقشہ ان کے سامنے کھینچا کہ ان لوگوں کی کمریں بیٹھ گئیں اور وہ لوگ جانے کے لیے بالکل آمادہ نہ ہوئے. ان 12 میں سے 2 نقیب ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانا اور اپنی قوموں کے سامنے انہوں نے ان کی ہمت کو بلند کرنے کی کوشش کی، ان کو انکریج کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل آوری کے لیے ان کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی. ان میں سے ایک حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تھے جو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم، ان کی قوم کی طرف مبعوث فرما اور وہ نبی ہوئے. سیدنا یوشع بن
बिन नून अलैहिस्सलाम और दूसरे थे हज़रत कालिब। ये दो आदमी थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का कहना माना, कौम को इनकरेज किया, उनको तरगीब दिलाई मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करने के लिए। लेकिन 10 लोगों ने 10 ऐसे बदतरीन अंदाज में इनकार करते हुए जवाब दिया कि जिसको कुरान मजीद नकल फरमा रहा है। आप ज़रा गौर कीजिए कि कैसी इबरतनाक वो गुफ्तगू है जो उन्होंने नबी बरहक पैगम्बर मुरसल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ की थी। अज़ीज़ान मुहतरम, एक ऐसे नबी के जिनके दम ख़दम के सदक़े में इतनी पुरानी ग़ुलामी से निजात मिली हो, कोई ज़र्फ़ वाला इंसान इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकता जो उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू की थी। और कुरान मजीद ने जिसको यहाँ पर नकल फरमाया, नहीं जाना था तो गुफ्तगू करने के भी तो कई अंदाज़ होते हैं, लेकिन जो बदतरीन अंदाज़ इन्होंने इख्तियार किया था, उनकी फ़ितरी सरकशी और फ़ितरी बगावत और उनकी फ़ितरी बेअदबी को उनका अंदाज़ तकल्लुम वाज़ेह कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस ज़मीन में जिसे लिख दिया है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, और पीछे ना हटो पीठ फेरते हुए वरना तुम लौटोगे नुकसान उठाते हुए। ये बात किसकी ज़बान से निकल रही थी? जिनके मोजिज़े ये लोग देख चुके थे, एक ने कई मोजिज़े देखे थे। ये वो नबी बरहक मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनकी दुआओं से जुओं का अज़ाब टला, मेंढकों का अज़ाब टला, तूफ़ान का अज़ाब टला, टिड्डियों का अज़ाब टला, खून का अज़ाब टला, फ़िरौन गर्क हुआ, जादूगरों की जादूगरी का भरम खुल गया। ऐसे नबी बरहक मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनके एक ने कई मोजिज़े अपने सर की आंखों से देख चुके थे। पीने के लिए पानी की ज़रूरत पेश आई, पानी मैसर नहीं आ रहा था तो एक असा अपना पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। ऐसे गलबे वाले पैगंबर, ऐसे इख्तियार वाले नबी, ऐसी हुकूमत, रूहानी हुकूमत रखने वाले नबी मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके मोजिज़ों को अपने सर की आंखों से इन्होंने बार बार देखा, लेकिन इतना कुछ देखने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर उन लोगों को भरोसा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम खुले तौर पर फरमाते हैं कि पीछे ना हटो पीठ फेरते हुए वरना तुम लौटोगे नुकसान उठाते हुए। ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ उस ज़मीन में जिसे लिख दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और पीछे ना हटो पीठ फेरते हुए वरना तुम हो जाओगे नुकसान उठाने वालों में। मूसा अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं हो सकती थी, उसका उनको प्रैक्टिकल तजुर्बा था, लेकिन उनकी फितरी बददियानती ने, उनकी बेअदबी की तबीयत ने मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हुए ऐसी बुरी तारीख रिकॉर्ड करवाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि कहने लगे, ए मूसा, ये है उनका जवाब ऐसे बेलोस मोहसिन को जो उन्होंने दिया था, ऐसे शान वाले नबी से मुखातब होकर जो उन्होंने कहा था। दुनिया की तारीख में शायद ऐसी बदतरीन मिसालें कम ही मिलेंगी। कहने लगे, ए मूसा, उस ज़मीन में तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम हरगिज़ उसमें दाखिल ना होंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाएं। अगर वो निकल जाएं उसमें से तो जब हम ज़रूर दाखिल होंगे। उनमें से 2 आदमियों ने कहा जो अल्लाह से डरने वाले थे, हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालिब। 12 नखीबों में से 2 नखीबों ने कहा, उनमें से 2 आदमियों ने कहा जो अल्लाह से डरने वाले थे, इनाम फरमाया था अल्लाह ने उन पर कि बेधड़क दाखिल हो जाओ उन पर दरवाजे से। हज़रत यूशा बिन नून फरमा रहे हैं, हज़रत कालिब फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को इंतज़ार किस बात का है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर तुमको भरोसा नहीं है? क्या सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के मोजिज़े जो तुमने देखे हैं क्या तुम्हारे पेशे नज़र नहीं है? जब हज़रत ऐसा इरशाद फरमा रहे हैं तो सोचने समझने की इसमें बात ही क्या है। बेधड़क दरवाजे में से दाखिल हो जाओ, और जब तुम दरवाजे में दाखिल होगे तो यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम ईमान रखते हो। ये तो 2 लोगों का कहना था, लेकिन बकिया लोग क्या कहने लगे? कहने लगे, ए मूसा, हम तो हरगिज़ दाखिल ना होंगे उसमें क़यामत तक, जब तक वो वहाँ है। बस जाओ तुम और तुम्हारा रब दोनों लड़ो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितनी कमज़ोर कौम रही। आप अंदाज़ा लगाइए कि पस्त हिम्मती और बदअखलाक़ी की कितनी गिरावट कौम बनी इसराइल में पाई जा रही है कि ऐसे सख्त तरीन हालात से जिस नबी ने उनको निकाल कर आज़ादी की नेमत अता की, उनसे मुखातब होकर क्या कहते हैं? कहने लगे, मूसा, हम तो हरगिज़ दाखिल ना होंगे उसमें क़यामत तक जब तक कि वो वहाँ है। बस जाओ तुम तुम्हारा रब दोनों और लड़ो, हम यहाँ बैठकर देखते रहेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये बदतरीन जवाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो आप अपनी कौम की तरफ से मायूस हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया। अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा ने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं मालिक नहीं हूँ बजुज़ अपनी ज़ात के और अपने भाई के। ये मेरा भाई हारून है, मैं हूँ, ये इनके मेरी ये कौम मेरी बात मानती हुई नज़र नहीं आ रही है। बस जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और उस नाफरमान कौम के दरमियान। ये जुमला निकला मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से, फ़फ़ुरुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और उस नाफरमान कौम के दरमियान।
تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے قرآن کے کلام الہی ہونے کا اقرار نہیں کیا، ابھی تک یہ آپ کو محمد بن عبداللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے ان کا، جس نبی کا یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، جن کی نبوت کا انہوں نے اقرار کر لیا تھا، اپنے سر کی آنکھوں سے جن کے معجزوں کے صدقے میں نعمتوں کی بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہے تھے، ان کے تعلق سے ان کا یہ رویہ رہا۔ یہ انہی کے باپ دادا ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں گفتگو کی تھی، اے میرے پیارے حبیب، یہ اگر آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، یہ پست اخلاقی اور بد اخلاقی کی گراوٹ اور پستی تک پہنچنے والی قوم اگر آپ کی نبوت کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتی، تو میرے پیارے حبیب آپ کی شان رفعنا لک ذکرک میں کیا فرق آنے والا ہے؟ آپ کی شان رحمت للعالمین میں کیا فرق آنے والا ہے؟ ابھی تو انہوں نے آپ کی نبوت کا تو اقرار نہیں کیا، جن کی نبوت کا اقرار کیا تھا ان کے ساتھ ان کا یہ طرز، ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ توفیق کا میسرانہ محض فضل خداوندی پر منحصر ہے، دیکھنے دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کتنے معجزے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے۔ عصا کے ضرب سے 12 چشموں کا جاری ہونا دیکھا، عصا کی ضرب سے سمندر میں راستے کا پایا جانا دیکھا، ایک نہیں کئی قسم کے معجزے دیکھے، دعاؤں کی مقبولیت کی وہ کیفیت دیکھی کہ ادھر لب مبارک ہل رہے ہیں، ادھر دعا باب اجابت کو پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی کا اور ان کی نافرمانی کا حال یہ رہا، اگر نہیں جانا تھا تو اس کے لیے کچھ ہیلا بہانہ بناتے، یا اس کے لیے اگر واقعتاً اتنی پست ہمتی بزدلی تھی تو کچھ معذرت کا کلمہ کہتے، کچھ معافی کا انداز اختیار کرتے، لیکن انداز ایسا جارحانہ اور ایسا بدبختانہ کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے قیامت تک ہم اس میں نہیں جائیں گے، جاؤ تم تمہارا رب دونوں مل کر لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا خیال رہا، اللہ سبحانہ یہ ان کا انداز رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے حبیبی آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کیوں افسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ موسیٰ کے جیسے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا، جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا اس نبی کا اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس نبی نے دعا مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی لا املک الا نفسی واقی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے سامنے آ کر توریت کی بات کرتے ہیں، جس توریت پر یہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، جس توریت کی بنیاد پر یہ اپنے علم و فضل و تقویٰ و طہارت کا جھنڈورا پیٹتے ہیں، جس ذات برحق نبی مرسل پر یہ توریت نازل ہوئی تھی، ان کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے اس قوم کا۔ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے، یہ پست ہمت قوم، یہ بد اخلاقی کی حدوں کو چھونے والی کم ظرف قوم اگر آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی میرے پیارے حبیب، تو آپ کی عزت و عظمت میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی وہ خالی جانے والی نہیں تھی، جلالی پیغمبر تھے، اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں، جو بات ان کی زبان مبارک سے نکل جاتی پتھر کی لکیر ہوتی۔ جب انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھ میں اور میری قوم کے درمیان میں فرق ڈال دے، تو ان کی دعا خالی جانے والی نہیں تھی، دعا باب اجابت کو پہنچی۔ دعا کی قبولیت کس طرح ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتا ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ جتنا بدترین انہوں نے رویہ اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ایسی شان والے پیغمبر کے سامنے، اتنی ہی بدترین ان کے لیے سزا بھی مقرر ہوئی۔ زبان مبارک ہلنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی فیصلہ اتر گیا آسمان سے، اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، یہاں تک کہ سرگردہ پھریں گے زمین میں، اب ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، خانہ بدوشوں کی طرح وادیوں میدانوں میں ان کو پھرتے رہنا پڑے گا۔ میرے نبی اور شان والے پیغمبر کی انہوں نے ایسی بے ادبی کی ہے موسیٰ، آپ ان کے بارے میں ایسا فرماتے ہیں، اب سنیے ہمارا فیصلہ ان کے لیے، ہم نے سرزمین شام کو ان پر حرام کر دیا 40 سال کے لیے، اب ان کو پھرتے رہنا پڑے گا یہاں اور وہاں، سو آپ غمگین نہ ہو اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی افسوس نہیں ہوا ان کی اس بدحالی پر، ان کی اس ذبح حالی پر، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال تک کے لیے ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں مل سکا، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خانہ بدوش گھومتے پھرتے رہے اور کسی ایک مقام پر وہ رہ نہیں سکے۔ اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جس لڑائی کا موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے تھے لڑائی لڑ لیتے، تو کیا مشکل تھا کہ ان کو کامیابی نصیب ہو جاتی، کیونکہ یہاں معاملہ صرف اسباب کا نہیں تھا۔ ارے جس موسیٰ کی برکت کے بدولت فرعون کے جیسے ظالم جابر بادشاہ کے پنجے ظلم و ستم سے آزاد ہوئے تھے، کیا اس موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اتنی
اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ قوم عمالقہ کے مقابلے میں ان کو کامیابی نصیب ہو جائے. ایسا تھا، ضرور تھا، یقیناً تھا، ان کے ایمان میں کمی تھی. پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق مضبوط نہیں تھا، خود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو بھروسہ نہیں تھا. عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے، کسی بھی قوم کی روحانی اور ایمانی ترقی کے لیے سب سے پہلے جو بات پیش نظر ہوتی ہے، سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کا اپنے نبی سے تعلق کتنا مضبوط ہے، اپنے نبی کی عظمت پر ان کا بھروسہ کتنا قوی ہے. اس پر بقیہ معاملات ڈپینڈ ہوتے ہیں. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی عطائیں براہ راست قوم تک نہیں پہنچاتا. اللہ کی عطائیں نبی کے پاس آتی ہیں، اللہ کی مرضی سے نبیوں کے ہاتھوں سے وہ نعمتیں قوم کو میسر آتی ہیں. اگر درمیان میں سے نبی کے واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر ایمان ہی کیا بچ جاتا ہے. اگر درمیان میں سے نبی کے واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب معلوم ہوتا ہے نبوت کے واسطے سے. اور یہی جو سب سے بیسک چیز ہے، اسی میں شیطان نے ان کو ایسا کمزور کر دیا کہ ان کا ایمان ایسا کھوکھلا ثابت ہوا کہ نبی برحق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ان کو اعتماد ہی نہیں رہا. جب موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد سے محروم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو، اس رب بے نیاز کو، اس غنی عن العالمین کو ان کی کیا پرواہ. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، جب تم کو ہمارے نبی کا لحاظ نہیں ہے، جس کے سر پر ہم نے نبوت و رسالت کا تاج سجا کر، جس کو اپنی نبوت رسالت عطا کر کے، جس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر ہم نے تمہاری درمیان بھیجا ہے، جب تم کو ہمارے نبی کا خیال نہیں تو ہم کو تم سے کیا لینا دینا. ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم تمہارا خیال کرتے پھرے، جاؤ جنگلوں میں بھٹکتے پھرو. 40 سال تک کے لیے اس سرزمین کو ہم نے تم پر حرام کر دیا. اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے اور ملک شام اگر آزاد ہو جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا. شام کی زرخیز زمینیں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشمے، پھلوں سے لدتے ہوئے باغات ان کو میسر آ جاتے اور عزت کے ساتھ حکومت کی زندگی ان کو میسر آ جاتی. لیکن فطرتوں میں کجی رہی، پیغمبر کے مقابلے میں یہ بدبختی کا طرز انہوں نے اختیار کیا تو نتیجہ نکلا کہ ان کی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرومی کا فیصلہ فرما دیا. اور 40 سال تک وہ لوگ یہاں وہاں بھٹکتے پھرے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 40 سال میں وہ غلامی کی گود میں پلنے والے پست ہمت لوگ مرنے لگے، ایک کے بعد دیگر بوڑھے لوگ. اب وہ بچے جو آزادی کی فضاؤں میں پیدا ہوئے تھے، آزادی کی فضاؤں میں سانس لے کر جن کی پرورش ہوئی تھی، اب وہ لوگ جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو ان لوگوں نے بجائے پست ہمتی کے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا قبول کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرزمین شام کا وارث بنایا. اور 40 برس تک مختلف بیابانوں صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے. جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے جب پروان چڑھے تو انہوں نے شام پر حملہ کر کے اسے فتح کیا. اس سے یہ حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے جو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، جو قوم عیاشی کی خوگر ہو، جو من پسند عیش آرام کی زندگی جو قوم گزارنا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کو آزادی کی نعمت عطا نہیں فرماتا. آزادی کی نعمت اس قوم کو عطا ہوتی ہے کہ جو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو. جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جو دنیا کو عبرت کی جگہ سمجھ کر اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے جو تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی کا استقبال کرتی ہیں. ورنہ جو لوگ گھر بیٹھے کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے بن کر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نعمتیں نصیب ہوں، تو قانون الہی یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نعمتیں عطا کی جائے. اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا کہ ایسے لوگوں کو نعمتوں سے محروم کیا جاتا ہے. تو یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 کے مضامین کا خلاصہ ہے جو آپ نے سماعت کیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ ان لوگوں کے اس برے رویے سے قطعی طور پر رنجیدہ نہ ہو. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، واقعی یہ پیچھے واقعہ. اور قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان واقعات میں بڑی عبرت پذیری ہوتی ہے، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. تاریخ میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں بعض بیکار واقعات بھی ہوتے ہیں جس سے نہ سننے والے کو فائدہ نہ سنانے والے کو. لیکن قرآن چونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید کا موضوع تاریخ اور قصہ گوئی نہیں ہے، یہ ہدایت کا پیغام اور عبرت دلانے کے لیے آنے والا کلام ہے.
تو قرآن میں جو بھی قصہ آیا ہے اس ہر قصے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت کے زبردست پہلو موجود ہوتے ہیں. قصہ صرف سننے اور سنانے کے لیے وہ گزارے اور ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اس میں عبرت اور نصیحت کے زبردست سبق موجود ہوتے ہیں. تو یہاں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی قیامت کی صبح تک کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا سبب کیا بنا. رشتے نبوت میں وہ کمزور رسول پاک کیا بننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتے غلامی ہونا چاہیے نبی اور امتی کے درمیان, جو عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے, وہ ڈھیلا ہو گیا تو لوگ ناکام نامراد خاسر و خائب ہو گئے. تو وہ مسلمانوں کو بھی یہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہود کے اس طرح کے برے رویے سے باز آ کر پہلے اپنے رشتے عقیدت کو زنجیر نبوت سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ لو, کیونکہ اللہ کی نعمتیں بندوں کو جو ملتی ہیں بغیر واسطہ نبوت کے کبھی نہیں ملتی. اللہ کی نعمتیں اللہ کے بندوں کو نبوت کے وسیلے سے ہی ملتی ہیں. آج لے ان کی اگر تم آج بھی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے عقیدت کو مضبوط سے مضبوط کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر اپنے اعتماد کو بحال کرو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انبیاء کے وسیلے سے جب بندوں کی طرف آمادہ ہوتی ہیں تو پھر ایسے موقع پر اسباب کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تاریخ ایسے واقعات کو ذکر کرتی ہے, ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسباب میں کمی کے باوجود ایمان والے کامیاب ہوئے, اور ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا کہ اسباب رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید سے محروم رہنے والے ناکام کے ناکام نامراد کے نامراد رہے. یہ عطائے خداوندی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ عطائے خداوندی دروازے نبوت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطائیں بندوں کی طرف کہاں سے متوجہ ہوتی ہیں؟ رسول کے وسیلے سے متوجہ ہوتی ہیں. اور بنی اسرائیل کی بڑی پسچمتی بد اخلاقی یہ رہی کہ اسی بنیادی رشتے کو انہوں نے کمزور کر لیا, اور موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کے بجائے, آپ کی اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے بے ادبی کی, نافرمانی کی. نتیجہ نکلا کہ 40 سال تک جنگلوں میں میدانوں میں بھٹکتے پھرتے رہنا ان کا مقدر بن گیا. اب اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 تھا. اب اس وقت سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 ہے. اب جو رکوع ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 ہے. اس میں بھی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. وہ واقعہ بھی ایسا ہی واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے, کیونکہ واقعات قرآنیہ میں سے وہ واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آنے والا واقعہ, اور اس میں بھی اس کا بھی سینٹرل کانسیپٹ یہی ہے کہ حسد کی بنیاد پر آدمی صرف دنیا ہی کے معاملات کو نہیں اپنے آخرت کے معاملات کو بھی بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے. چنانچہ وہ عبرت پذیر واقعہ اب اس کے بعد بیان ہو رہا ہے. قبل اس کے کہ اس کی وضاحت کی جائے, پہلے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کی جائے گی, پھر ترجمہ پڑھ کر ہم وضاحتی مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 ہے جو تلاوت کیا گیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو کہا قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے۔ تو اگر تو بڑھ جائے میری طرف اپنا ہاتھ اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ کہ تو قتل کرے مجھے، میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ میں قتل کروں تجھے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اٹھا لے تو میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا اسے، اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا حاصل رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی، غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں سے۔ اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچا لیا اس نے تمام لوگوں کو۔ اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑی سزا ہے۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پالو ان پر، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی والے محترم یہاں پر بات سوچنے سمجھنے کی بات یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جو انکار کیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، وہ وجہ تھی حسد۔ ان کو افسوس یہ تھا کہ وہ آخری شان والے نبی، آخری زمانے کے پیغمبر بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا۔ اس حسد کی بنیاد پر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ بالفاظ دیگر اللہ نے اپنے بندے کو نعمت دی اور وہ لوگ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو کر حسد کے مارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ یہاں سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خاموشی کے ساتھ تسلیم کریں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو بدل نہیں سکتے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، قادر مطلق ہے، تمام اسباب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ جو چاہتا ہے، جس انداز میں جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف ارادے رکھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ اس سے پہلے کے رکوع کے شروع میں جو مضمون میں نے بیان کیا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ کو غور کیجیے، میں اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ بھی آیتیں مدینے میں نازل ہو رہی ہیں، اور بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیت طیبہ میں موجود ہے یہ آیتیں سن کر وہ ایمان نہیں لاتے، پہچاننے کے باوجود اقرار نہیں کرتے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنا کر عبرت دلا رہا ہے کہ حسد کرنے والے کی آنکھیں اسی طرح بند ہو جاتی ہیں، اور حسد کرنے والے کا دماغ معطل ہو جاتا ہے، اس کی عقل بیکار ہو جاتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلے لینے کی قوتوں سے
محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آدم کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ یہ حسد کا جذبہ آج سے کل سے نہیں ہے، جب سے انسان زمین پر آیا اس وقت سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ پڑھ کر سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ آپ ان کو سنائیے ٹھیک ٹھیک۔ جب قربانی دی دونوں نے تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیا واقعہ ہے یہ؟ تو یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں طریقہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھائی سے بہن کی شادی ہوتی تھی، اس وقت تک وہی حکم تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس چیز کا چاہے حکم فرمائے، کیونکہ ابھی انسان آباد نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد کسی شریعت میں قانون نہ باقی رہا، نہ اس کی کوئی گنجائش رہی، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے یہ حکم دیا تھا۔ تو بھائی کی شادی بہن سے ہوتی تھی، اس طرح نسل انسانی پروان چڑھی۔ طریقہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی، ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ ایک وقت میں جو بچہ ہوتا اور اس بچے کے ساتھ جو بچی ہوتی، ایٹ اے ٹائم جو ایک بچہ اور ایک بچی ہوتی، ان دونوں میں نکاح نہیں کرایا جاتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج پیدا ہونے والے بچے کا نکاح کل پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کرایا جاتا تھا، کل پیدا ہونے والے بچے کا نکاح پرسوں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کرایا جاتا۔ ایک وقت میں جو دو بچے جو ٹوینس بھائی بہن پیدا ہوتے، ان کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مفسرین یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، بعض مفسرین اس پر جرا بھی فرماتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ قابل ترجیح ہے یا نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں ایسا مضمون ملتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن کے مصنف تو فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح طور پر ریکارڈڈ نہیں ملتا، اور ایسے ہی تفسیروں کی کتاب میں جگہ پا گیا ہے، اس کا جو بھی استناد ہو یا وہ واقعہ ہو یا جو بھی ہو، بہرحال اصل بات یہاں پر جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ قابیل حابیل کا دشمن بن گیا، حضرت حابیل کا دشمن بن گیا حسد کی بنیاد پر۔ حابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ بیٹے تھے، حضرت حابیل بھی آدم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور یہ قابیل بھی انہی کا بیٹا تھا، لیکن وہ مومن تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ نفس پرست ہو گیا تھا قابیل۔ حابیل کا دشمن بن گیا قابیل۔ واقعہ یہ تھا، ایک بچی پیدا ہوئی تھی، بعض مفسرین نے نام بھی لکھا ہے، اس بچی کا نام تھا اخلیمہ۔ کس کے ساتھ پیدا ہوئی؟ قابیل کے ساتھ۔ قابیل اور اخلیمہ ایک وقت میں پیدا ہوئے، دونوں ٹوینس تھے، اوڑی جوڑی جڑواں تھے، قابیل اور اخلیمہ۔ پہلے کے حمل سے حضرت حابیل پیدا ہوئے تھے، بعد کے حمل میں قابیل اور اخلیمہ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس زمانے کے طریقے کے مطابق، اس زمانے کی شریعت کے مطابق قاعدہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت حابیل کا نکاح اخلیمہ کے ساتھ کرایا جاتا، کیونکہ بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ اخلیمہ بعد میں پیدا ہونے والی تھی، حضرت حابیل کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی، دوسرے حمل میں پیدا ہوئی تھی، تو ان کے نکاح میں ان کو دیا جانا چاہیے تھا۔ اور قابیل کا نکاح اخلیمہ سے نہیں ہو سکتا تھا، کیوں کہ وہ دونوں ایک حمل میں پیدا ہوئے تھے، ایک وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ اب قابیل کا نکاح پھر بعد میں ان کے بعد پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ ہو جا سکتا تھا، ان کے لیے دوسرا آپشن موجود تھا، لیکن ہوا یہ کہ اخلیمہ نہایت خوبصورت نکلی، تو اخلیمہ کے حسن و جمال کی وجہ سے قابیل کا خیال یہ تھا کہ اخلیمہ کا نکاح خود قابیل سے کرا دیا جائے، جو اس وقت کی شریعت کے مطابق جو روا نہیں تھا، جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، کیونکہ قابیل اور اخلیمہ دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اخلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا چاہیے تھا، اصول تو یہ تھا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اصولاً اخلیمہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور حسن و جمال کا یہ پیکر اخلیمہ حابیل کے حصے میں جانے والی، ان کے نکاح میں آنے والی ہیں، تو قابیل حضرت حابیل کا دشمن بن گیا۔ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں پیش کیا گیا، جو ان کے باپ ہونے کے علاوہ اس زمانے کے پیغمبر بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسئلے کا حل یہ نکالا، حکم دیا کہ دونوں قربانی کا ایک ایک جانور لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے نکاح میں اخلیمہ کو دے دیا جائے گا۔ تو دونوں نے قربانی کا ایک ایک جانور لا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانی یہ تھی کہ قربانی کا جانور لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اور اگر وہ قربانی قبول ہوتی، اللہ کو اگر منظور ہوتی، تو ایک آگ آ کر اس جانور کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ آسمان سے اوپر کی جانب سے ایک آگ اچانک نمودار ہوتی اور اس جانور کو جلا دیتی، یہ قربانی کی قبولیت کا دنیا میں اظہار ہوتا تھا۔ اس طرح سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بڑی رحمت ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو پورے طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی رضا کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی ایک بوٹی بھی بیکار نہیں جاتی۔ بازار میں جتنی قیمت پر گوشت فروخت ہوتا ہے، اتنی مالیت کا گوشت ہم کو حاصل بھی ہو جاتا ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، گوشت بھی مل جاتا ہے۔
دین کے دنیا کے دونوں فوائد ایک ساتھ ہم کو حاصل ہو جاتے ہیں. یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ایسے فیصلے ہیں. ورنہ پہلے کی قوموں کے لیے یہ تھا کہ جب تمہاری قربانی قبول ہوگی تو اب دنیا میں پھر کوئی فائدہ تمہارے لیے نہیں ہے, چنانچہ ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی. تو آدم علیہ السلام جو نبی برحق پیغمبر ہیں, پہلے نبی پہلے پیغمبر ہیں, آپ کے حکم کے مطابق حضرت حابیل نے اور قابیل نے دونوں نے ایک ایک جانور لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. پہاڑ کی چوٹی پر جانوروں کو رکھ دیا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اور قابیل کی قربانی کا جانور جیسے گا ویسا رکھا رہ گیا. تو آدم علیہ السلام نے حکم سنا دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ سے وہی فیصلہ آیا ہے جو پہلے میں تم سے کہہ رہا تھا کہ جب اخلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو قابیل کے ساتھ اخلیمہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی یہی فیصلہ آ گیا ہے, لہٰذا اخلیمہ کی شادی حابیل ہی سے ہوگی, قابیل سے نکاح نہیں کروایا جائے گا اخلیمہ کا. فیصلہ سنا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے. اب قابیل دشمن بن گیا حضرت حابیل کا, کہ پہلے سے ابا جان بھی وہی فیصلہ سنا رہے تھے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی یہی فیصلہ آ گیا ہے. اب مارے حسد کے گھٹنے لگا, حسد کا جذبہ دل میں پروان چڑھنے لگا, اور حسد کی وجہ سے منصوبے بنانے لگا قابیل حضرت حابیل کو نقصان پہنچانے کے, یہاں تک کہ اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. ظاہر سی بات ہے کہ سگے بھائی کا قتل کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے. 1000 مرتبہ اس کے زمین نے اس کو جھنجوڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال اس کو آیا ہوگا, اس کو یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ میں آدم علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ بھی سوچا ہوگا کہ حابیل نے میرا ایسا کیا بگاڑا ہے کہ اس کو میں جان سے مار ڈالوں. اس کی نیکی اور اس کے اخلاق و کردار کی اعلیٰ ظرفی کا بھی اس کو خیال آیا رہا ہوگا. 1000 رکاوٹیں رہی ہوں گی, 1000 مرتبہ زمین نے جھنجوڑا ہوگا, لیکن شر خیر پر غالب آ گیا. حسد کے جذبے نے ضمیر کے جھنجھوڑنے کو پست کر دیا, اور قابیل نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں حابیل کو جان سے مار ڈالوں گا. وہی آخر واقعہ ہے بیان ہو رہا ہے کس وجہ سے اس نے قتل کا ارادہ کیا, مارے حسد کے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی بری صفت اور کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی زمین پر پہلی مرتبہ جو قتل ہوا کسی انسان کا حسد ہی کی وجہ سے ہوا. اور اس کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاسد اپنے محسود کی دشمنی میں اپنی عقل کو گویا بیکار کر لیتا ہے, اور اس کی عقل کام نہیں کرتی تھوڑی دیر کے لیے. جیسے شرابی شراب کے نشے میں جب بدمست ہو جاتا ہے تو اس کو فیصلہ لینے کی طاقت جس طرح اس میں باقی نہیں رہتی, اس کے عقل میں, اس کے ذہن میں. یہی معاملہ حسد کے نشے میں بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی صحیح فیصلے لینے کے قابل نہیں بچتا. ارے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ آ رہا ہے, اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے ارادوں کو کوئی بدل نہیں سکتا, لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حسد کے جذبے کو وہ دبا نہیں سکا اور قتل کرنے کا اس نے ارادہ کر دیا. اب چنانچہ اسی واقعے کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے, آپ پڑھ کر سنائیے انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر, جب دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی, دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. یعنی حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اس نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. قابیل نے حابیل سے مخاطب ہو کر قسم کھا کے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. تو حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے, تو اگر مجھے قتل کر دیتے تیری کون سی کامیابی ہے. تو اگر چاہتا ہے کہ تیری بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو تجھے بھی چاہیے کہ میری طرح تو بھی پرہیزگار بن جائے, تو بھی خیر کی زندگی کو اپنا شعار بنائے, تو تیرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی رضامندی کے فیصلے ہوں گے. یہ کیا طریقہ تو نکال رہا ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے. حضرت حابیل نے کہا اگر تو بڑھائے ہاتھ تیرا میری طرف کہ تو مجھے قتل کر دے, اگر تو مجھے جان سے مار ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا, جب بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے تمام جہانوں کا. اگر تو نے ایسا برا فیصلہ, ایسا بدترین فیصلہ لیا ہے تو میں ایسا برا بدتر فیصلہ اس لیے نہیں لیتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا گناہ ہے, یہ کام تو میں نہیں کروں گا. اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ, تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے, اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی. یعنی زبردست انداز میں واز کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ, آخری مرتبہ قابیل کے ضمیر کو جھنجوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا تو میں قتل نہیں کروں گا, اور اگر تو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے مجھے قتل کر ڈالے گا تو میرا گناہ بھی تیرے نام عمل میں آ جائے گا اور تو دوزخیوں میں ہو جائے گا, اور ظالموں کی یہی سزا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ظلماً مارا جائے تو قاتل کی نیکیاں مقتول کے نام عمل میں داخل کر دی جاتی ہیں, اور مقتول کے گناہ قاتل کے نام عمل میں داخل ہو جاتے ہیں.
यानी जो मजलूम मारा गया, बेगुनाह जो शख्स मारा गया, उसके पूरे गुनाह खातिल के नाम अमल में दाखिल हो जाते हैं और खातिल की नेकियां मजलूम मख्तूल के नाम अमल में आ जाती हैं। तो वही फ़लसफ़ा उन्होंने पेश किया, फरमाया अगर तू मुझे जुल्म में मार डालेगा तो मेरे पूरे गुनाह तेरे नाम अमल में जाएंगे और तो दोज़खियों में से हो जाएगा और जालिमों का ऐसा ही बुरा अंजाम होता है। मतलब ये कि अब भी वक्त बाकी है, अपने बुरे इरादे से बाज आ जा। ये था हज़रत हाबिल का कहना, लेकिन काबिल पर शैतानियत सवार हो चुकी थी। बस आसान बना दिया उसके लिए उसके नफ्स ने कि अपने भाई को कत्ल कर दे। सो कत्ल कर दिया उसने अपने भाई को और सख्त नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अब रहा मामला के जान बचाना, तो फ़र्ज़ हज़रत हाबिल जो फरमाते हैं कि अगर तू मुझे कत्ल भी कर डालेगा तभी मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। तो इसका मतलब यह है कि कत्ल करने में मैं पहल नहीं करूँगा, मैं जल्दी नहीं करूँगा। अगर तू हमला करेगा तो मैं हमले का जवाब भी नहीं दूंगा। ये मतलब नहीं है उसका, क्योंकि जान बचाना तो फ़र्ज़ है, वो अपना बचाव तो किए होंगे, इसमें बचाव नहीं करने का पहलू नहीं है। मतलब यह है कि मैं पहल नहीं करूँगा लड़ने में। अब वो बाद में बचाव किए होंगे, वो गालिब आ गया होगा, ताकतवर था होगा या कुछ ऐसा मनसूबा बना होगा कि वो शहीद हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सो कत्ल कर दिया उसने अपने भाई को और हो गया सख्त नुकसान उठाने वालों में से। अब हज़रत हाबिल जब कत्ल हो गए तो ज़मीन पर ये पहली मौत थी जो किसी इंसान की हुई थी, कोई इंसान मरा हुआ पहला वाक़या था। कत्ल करने को काबिल ने कत्ल तो कर दिया, लेकिन मारे पशेमानी के सोचने लगा कि अब क्या करूं और भाई के लाश को किस तरह छुपाऊं, किस तरह अपने जुर्म पर पर्दा डालूं। जब मुजरिम जुर्म कर लेता है तो जुर्म करते वक्त उसकी शैतानी नफसानी क़ुव्वतें उस पर ऐसा गालिब आती हैं कि वो अपना काम कर गुजरता है, लेकिन जुर्म हो जाने के बाद उसका ज़मीर फिर एक मरतबा आवाज़ देने लगता है और पशेमान होता है। लेकिन उस वक्त की पशेमानी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। तो परेशान हुआ कि क्या करना चाहिए, लाश को किस तरह छुपाया जाए, ये सवाल काबिल के पेश नज़र था। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर भेजा अल्लाह ने कौवा, खोदता था ज़मीन को ताकि दिखाए उसे कि किस तरह छुपाए लाश अपने भाई की। कहने लगा हाय अफसोस, क्या खासिर रहा मैं कि होता इस कौवे की मानिंद, तो छुपा देता लाश अपने भाई की। गर्ज वो हो गया सख्त पछताने वालों में से। यानी पहले इंसान की जब मौत वाक़ई हुई तो काबिल ये इस सोच में था कि लाश के साथ क्या मामला किया जाए। तो अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा इंसानों को तदफीन का तरीक़ा सिखाने के लिए। उसी वक्त काबिल क्या देखता है कि 2 कौवे लड़ते हुए आए, एक कौवे ने दूसरे कौवे को जान से मार डाला और जो कौवा कातिल था उस कौवे ने अपनी चोंच से ज़मीन खोदी और मरने वाले कौवे के जिस्म को गले में ढकेल कर ऊपर से मिट्टी डाल दी, यानी वो उसको दफन कर दिया। तो कौवे को देखकर काबिल ने ये तरीक़ा सीखा और एक गड़ा बनाकर उसने हज़रत काबिल को ज़मीन में दफन कर दिया। तो इससे पता चलता है कि मरने वाले की लाश के साथ जितने तरीक़ों के मामले बढ़ते जाते हैं उन तरीक़ों में फितरी तरीक़ा यही है कि उसको ज़मीन में दफनाया जाए। अब जलाने वाले जलाते हैं, बाज़ लोग ले जाकर समंदर में बहाते हैं, बाज़ मज़ाहिब में तो ऐसा अजीब गरीब तरीक़ा सुनने में आया कि ले जाकर ऊंचे पहाड़ की चट्टान पर, ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंची इमारतों पर रख देते हैं ताकि परिंदे आकर सुनकर खा ले। अलग अलग तरीक़ों से मरने वालों की लाशों के साथ मामला किया जाता है, लेकिन फितरी तरीक़ा है कि उसको दफनाया जाए, क्योंकि तरीक़ा किसी इंसान का मनगढ़ंत नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से, इंसान को पैदा करने वाले की जानिब से ये तरीक़ा बताया गया है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने कौवों को भेजा तरीक़ा सिखाने के लिए। मतलब ये कि फितरी तरीक़ा ये है किसी भी लाश को सेटल करने का कि उसको दफना दिया जाए। पैगम्बरों की शरीयतों में यही बात हमको देखने में मिलती है। तो फिर उसने दफनाने को दफना तो दिया, लेकिन सख्त पछताने वालों में से हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त नाराज़गी फरमा रहा है काबिल के बुरे अंजाम पर, और इससे क़यामत तक की इंसानियत को ख़बरदार किया जा रहा है कि किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह और बहुत भयानक किस्म का जुर्म है। चुनांचे इरशाद होता है कि इसी वजह से लिख दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी इंसान को सिवाय क़िसास और ज़मीन में फसाद बर्पा करने के, तो गया उसने कत्ल कर दिया तमाम इंसानों को, और जिसने बचा लिया किसी जान को तो गया उसने बचा लिया तमाम जानों को। और बेशक आए उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ, फिर भी बहुत से लोग उनमें से उसके बाद भी ज़मीन में ज़ियादतियाँ करने वाले हैं। यहाँ इंसानी जान की हुर्मत का बयान हो रहा है और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की जान की हिफाजत का हुक्म दे रहा है और बताया जा रहा है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया, हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर सही मकसद के, तो ऐसा है गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और अगर किसी ने एक जान को बचा लिया तो ऐसा है उसने गोया तमाम इंसानों की जानों को बचा लिया। क्यों कि इंसान बहैसियत इंसानियत तमाम इंसानियत का नुमाइंदा है। एक इंसान को कत्ल करना नहीं है, इंसानियत को कत्ल करना इंसानियत को ज़लील और रुस्वा करने के बराबर है।
اور ایک انسان کی جان بچانا نہیں ہے، گویا پوری انسانیت کی قدر کرنے کے برابر ہے، کیونکہ انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کی نازل کرنے کے بعد وقفے سے پیغمبروں کو بھیجتا ہی رہا، ایک کے بعد دیگر نبیوں کی آمد کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ وہ پیغمبر آ کر اپنے معجزوں کے ذریعے سے اپنی صداقت کا اظہار فرماتے، قوم ان کو پہچان لیتی اللہ کے نبی ہیں، پھر وہ قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتے۔ تو اتنا سب دیکھ لینے سمجھ لینے کے باوجود بھی ہمیشہ وہ لوگ پیغمبروں کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوتے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اتنا دیکھنے کے بعد بھی وہ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بلا شبہ سزا ان لوگوں کی۔ اب یہ آخری مضمون ہے اس رکوع کا، یہاں پر اس رکوع کے مضامین کی بھی تکمیل ہوتی ہے، ہمارا آج کا درس بھی تکمیل کو پہنچتا ہے، یہ آخری مضمون ہے۔ اب چونکہ اب آپ دیکھیے یہاں پر جو ترتیب ہے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسد کی بنیاد پر، چونکہ ان لوگوں نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس واسطے ایک سچا واقعہ سنایا جو واقعہ حسد کی بنیاد پر پیش آیا تھا، اور اس وقت پیش آیا تھا جب انسانیت کی آبادی زمین پر شروع ہوئی تھی، یعنی مطلب یہ کہ روز اول سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جب درمیان میں قتل کی بات آ گئی، قتل و غارت گیری کی بات آ گئی، تو بنی اسرائیل کا یہ ویک پوائنٹ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے قتل و غارت گیری کو، زمین میں فساد پھیلانے کو روا رکھا۔ اس کے بعد آخر میں قتل و غارت گیری کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر فرما رہا ہے، اور اسی کے ساتھ اس صورت کی اس رکوع کی تکمیل ہو رہی ہے۔ مدنی صورتوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں احکام کا بیان ملتا ہے، چنانچہ یہی بات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب قصے تو سنائے جا چکے، قصے بیان ہو چکے، اب یہاں پر ایک حکم سنایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا، جو ہوا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی زمین میں فساد پھیلائے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ شریعت محمدیہ میں ڈاکوؤں کی اور عادی مجرموں کی، جن کی وجہ سے امن و امان درہم برہم ہوتا ہے، ان کے ساتھ حکومت اسلامیہ کو کیا معاملہ کرنا چاہیے، وہ حکم یہاں پر سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں چن کر قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرفوں سے، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، یعنی اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ یہاں پر محاربین کا ذکر ہو رہا ہے، چوروں کا ذکر نہیں ہے، ڈاکوؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے چور جو خاموشی سے آ کر چوری کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے حکم الگ ہے، ان کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہاں چوروں کی بات نہیں ہو رہی، ڈاکوؤں کی بات ہو رہی ہے، جو ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، اعلان ٹنکے کی چوٹ پر آ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بعض وقت صرف سامان لوٹ کر چلے جاتے ہیں، بعض وقت تو لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی وجہ سے بڑا خوف، بڑی ہراسانی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے حکومت پریشان ہوتی ہے کہ امن و امان، پبلک میں امن و امان کا نظم و نسق ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو شریعت اسلامیہ میں ایسے ڈاکوؤں کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ یعنی محارب کون ہے؟ تو محارب کے لیے شرط یہ ہے، نمبر 1، بندوق، تلوار یا تیز ہتھیاروں سے وہ لوگ حملہ کرنے والے ہوں۔ یہاں پر سزا کس کی ہے؟ چوروں کی نہیں، محاربین کی۔ محارب کس کو کہتے ہیں؟ محارب کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے ہتھیار سے حملہ کرے جو بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا ہو، جو چیز بطور ہتھیار کے استعمال ہوتی ہے، جیسے تلوار ہے، بندوق ہے، یا نیزے وغیرہ جو بطور ہتھیار کے جو ویپنس استعمال ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کے ساتھ وہ حملہ آور ہوں۔ نمبر 2، آبادی سے باہر راستوں میں مسافروں کو لوٹتے ہوں اور ان کو پریشان کرتے ہوں، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ آبادی کے باہر کے بجائے اگر آبادی کے اندر بھی وہ آ کر اعلان اس طرح حملہ کرتے ہیں تو وہ بھی محاربین میں شامل ہیں۔ اور تیسری شرط ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چوری چھپے کام نہیں کرتے، اعلان کھلم کھلا کام کرتے ہیں، تو ان کو محارب کہتے ہیں۔ یا آپ ہمارے بول چال میں، ہمارے علاقوں کے الفاظ کے بول چال میں آپ ان کو ڈاکو کہہ لیجئے، ڈاکو جن کو کہتے ہیں، جو اعلان ہتھیاروں کے ساتھ آ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی تو مال لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی تو جان بھی لے لیتے ہیں، جن کی وجہ سے عام عوام الناس میں بڑی افراتفری اور بہت ہی انسیکیورٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو محاربین کہتے ہیں۔ تو محاربین کی سزا اسلامی حکومت میں سنائی جا رہی ہے، ان کی 4 سزاؤں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں 2 مختلف ڈائریکشنوں سے کاٹ دیا جائے،
यानी सीधा हाथ और बायां पाँव, या बायां हाथ और सीधा पाँव काट दिया जाए, या नंबर 4 ये कि उनको कैद कर दिया जाए। अब ये 4 सज़ाओं में से कौन सी सज़ा किसको दी जाए, इसमें उलमाए किराम के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक नज़रिया तो उसमें से ये है कि यहाँ पर 4 चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया है एक के बाद दीगरे, तो इमाम को इख्तियार है कि जो सज़ा चाहे जो मुनासिब समझे वो सज़ा दे, उनके हालात की वजह से, उनके गुज़िश्ता के रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वक्त की मसलियत के लिहाज से। ऐसा बाज़ उलमा का ख्याल है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जुर्म जितना संगीन हो सज़ा भी उतनी संगीन होना चाहिए। लेकिन उलमाए अहनाफ ने जो नज़रिया पेश किया है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, आपके मुखल्लिदीन ने जो नज़रिया पेश किया है, बिल्कुल वाज़ेह और बहुत ही काबिल तरजीह नज़रिया है। फरमाते हैं कि अगर वो सिर्फ डाकू हैं, अब ये 4 सज़ाओं में कौन सी सज़ा किसको दी जानी चाहिए, तो फरमाते हैं कि अगर उन्होंने किसी को कत्ल किया तो बदले में उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। कत्ल किया तो बदले में उनको कत्ल किया जाएगा। अगर कत्ल भी किया और माल भी लूटा तो उनको सिर्फ कत्ल नहीं किया जाएगा, सरेआम उनको सूली दी जाएगी ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। नंबर 3, अगर उन्होंने कत्ल नहीं किया, सिर्फ माल ही लूटा है, कत्ल नहीं किया है, सिर्फ माल ही लूटा है, तो ऐसी सूरत में उनकी जान बख्शी जाएगी, लेकिन उनका सीधा हाथ और बायां पैर काट दिया जाएगा। नंबर 4, अगर उन्होंने कत्ल नहीं किया, माल भी नहीं लूटा, सिर्फ लोगों को परेशान करके चले गए, तो ऐसी सूरत में उनको कैद कर दिया जाएगा। ये फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक तय होने वाला उसूल है। यानी क्या फरमाते हैं, अब यहाँ पर देखा जाएगा कि उन लोगों ने जान को नुकसान पहुँचाया है, माल को, या जान माल दोनों को नुकसान पहुँचाया, या जान माल किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ डरा कर चले गए। अगर जान को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, माल को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, कत्ल भी नहीं की, सिर्फ डरा कर हरासान करके छोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में उनको कैद कर दिया जाएगा। नंबर 2, जान ली लेकिन माल नहीं लूटा तो उनको कत्ल किया जाएगा। जान भी ली और माल भी ले लिया तो उनको सूली चढ़ाकर इबरतनाक अंदाज में उनको कत्ल किया जाएगा। और अगर जान नहीं ली, सिर्फ माल लिया है, तो ऐसी सूरत में उनका सीधा हाथ और बायां पैर काट दिया जाएगा। ये इसलिए है कि इस तरह के लोगों की इस तरह अगर हिम्मतें बस ना की जाए, उनके हौसले इसी तरह अगर बुलंद होते रहें, तो फिर समाज में, सोसाइटी में, मुल्क में नज़्म व नस्ख नाम को बाकी नहीं रहेगा और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरात में घिर जाएंगी। इस वक्त से शरीयत इस्लामिया ने उनके लिए ऐसा सख्त तरीन हुक्म सुनाया है। और यहाँ पर एक मसला और भी इसके साथ अर्ज़ कर देना ज़रूरी ये है कि अगर कोई आदमी किसी को क़त्ल कर दे तो मरने वाले के वारिसों को इख्तियार है कि चाहे तो कातिल की जान का मुतालबा करें, चाहे तो माल लेकर उसको माफ़ कर दें। अगर वो हाकिम इस्लाम के सामने आकर, मुसलमान हाकिम के सामने आकर, हुकूमत इस्लामिया अगर हो, तो मरने वाले के रिश्तेदार आकर ये कहते हैं कि हम माल लेकर उसको माफ़ कर देंगे, इसकी जान बख्शी करते हैं, इतना माल हमको अदा कर दे, तो जान छूट सकती है, क़िसास के बदले दियत के ज़रिए उसकी जान बच सकती है। लेकिन किसके लिए है वो? आम कातिलों के लिए। इस तरह जो डाकू खुलेआम डाके डालते हैं, ऐसी सूरत में मरने वालों के वारिस इनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो दियत लेकर उसको माफ़ करें, क्योंकि मामला किसी का पर्सनल मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क के लिए ऐसे लोग नज़्म व नस्ख में रुकावट बनते हैं। इस वास्ते ऐसी सूरत में दियत का भी इम्कान बाकी नहीं रहता, ना मरने वालों के वारिसों को इजाज़त है कि वो उनकी माफ़ी करें और माल लेकर उनको छोड़ें, बल्कि चूँकि मामला पब्लिक से रिलेटेड हो जाता है, इस वास्ते उनकी माफ़ी की कोई शक्ल नहीं है, माल देकर उनकी जान नहीं बख्शी जा सकती। तो बहरहाल 4 किस्म की सज़ा ऐसे डाकुओं के बारे में सुनाई गई है। अगर जान भी नहीं ली, माल भी नहीं लूटा, सिर्फ डरा कर छोड़ दिया हो, तो उनको कत्ल कर दिया जाए। जान भी नहीं ली, माल भी नहीं लिया, तो उनको कत्ल कर दिया जाए। सिर्फ डरा कर चले गए तो उनको कैद कर दिया जाए। दूसरा हुक्म यह है, माल ले लिया, जान नहीं ली, सिर्फ माल लिया, तो सीधा हाथ और बायां पैर उनका काट दिया जाए। तीसरा हुक्म ये बताया गया, माल नहीं लूटा, सिर्फ जान ले ली, तो उनको कत्ल कर दिया जाए। माल भी लूट लिया, जान भी ले ली, कत्ल भी किया और माल भी लूटा, तो उनको सरेआम सूली दी जाए। ये हुक्म मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ये रुसवाई तो उनकी दुनिया में है, आखिरत में उनके लिए इससे भी बड़ी सज़ा है। अज़ीज़ान मुहतरम, इससे आप अंदाज़ा लगाइए किसी इंसान की जान लेना इस्लाम में कितना संगीन गुनाह और कितना इबरतनाक जुर्म है कि शरीयत जब फैसला सुना रही है तो उसमें रहम का कोई इम्कान ही नहीं है, बल्कि ऐसे मुजरिमों से दुनिया को पाक करने का ताकीदी अंदाज में जिक्र किया जा रहा है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि इंसान को ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। किसी दूसरे इंसान को इज़्ज़त नहीं देता कि वो खुदाई इख्तियारात को अपने हाथ में लेकर किसी
انسان کی جان لے اور اس طرح کسی انسان کو جان سے مار ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت میں حقوق اللہ کے بارے میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اور حقوق العباد کے بارے میں پہلا سوال خون ناحق کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ رسوائی تو دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پالو ان پر، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہ حکم سنایا جا رہا ہے آخر میں کہ اگر بادشاہ اسلام کے ہاتھ کو لگنے سے پہلے ان لوگوں نے اگر توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں معافی دی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان کرنے والا ہے۔ لیکن معافی دینے میں بھی علماء کرام وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں مال ادا کرنا ہوگا، دیت تو برابر دینی ہوگی مقتول کے وارثوں کو توبہ کر لینے کے بعد بھی۔ اگر کسی کو زخمی کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ اگر کسی کا مال لیا ہو تو مال ان کو واپس کرنا پڑے گا، توبہ کرنے کے باوجود مال لیا ہے تو مال واپس کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد مال والے کا مال ادا کرنا باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اگر توبہ کر لی تو سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن اس وقت بھی توبہ کر لینے کے باوجود ان پر ضروری ہوگا کہ جن کا مال لیا ہے مال ان کو لوٹائیں، یا اتنی ہی قیمت کی ہوئی دوسری چیز ان کو لوٹائیں، اس کے برابر کی قیمت ان کو ادا کریں۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دیت ادا کریں، اور اگر کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ سزا بھی بھگتے ہیں، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ کا جو قانون بتائے گا وہ سزا تو دنیا میں ان کو بھگتنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ سزائیں ان کے لیے معاف کر دی جائیں گی، بشرطے کہ وہ بادشاہ اسلام کے ہاتھ کو لگنے سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ہے۔ اگر بادشاہ اسلام کے ہاتھ کو لگ گئے اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مجرم اس وقت تو یہی کہتا ہے، اس کے کہنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے شرط لگائی گئی الا الذین تابوا من قبل، اگر پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پالو، اس سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کی ہے تو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی ان کو معافی دے دی جائے گی۔ تو یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 ہے، جس کا وضاحتی مضمون آپ نے سماعت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا، حضرت حابیل کا اور قابیل کا۔ قابیل قاتل ہوا اور حضرت حابیل شہید قرار پائے، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ حسد کی بنیاد پر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ بنی اسرائیل کے علماء توریت اور انجیل پڑھنے کے باوجود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگر وہ اعتراف نہیں کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حسد کی بنیاد پر ایسا ہوتا آیا ہے، جب سے انسان زمین پر آباد ہے اس وقت سے ایسی مثالیں، ایسے نمونے ملتے ہیں۔ پھر درمیان میں ایک بات بیان کی کہ اس معاملے میں بنی اسرائیل کسی سے پیچھے نہیں رہے، پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کو ہم ان میں بھیجتے رہے، معجزے دکھا دکھا کر پیغمبر اپنی صداقت کا اقرار کرا کرا کے توریت کے احکام کو جاری کرانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں ایک قوم، ایک جماعت ایسے لوگوں کی برابر رہی جو برابر خون ریزی کرتی رہی، فساد برپا کرتی رہی۔ ایسی قوم اگر میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپنی اسی قدیم روش پر قائم رہے اور اس طرح کی اگر وہ کیا بولنا چاہیے کہ فتنہ انگیزیوں کو اگر وہ برپا کرتی رہے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر اس سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور چونکہ یہاں پر بات زمین میں فساد پھیلانے کی نکلی تھی، تو چونکہ مدنی صورتوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں احکام کا بیان ملتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگے ہاتھوں ایک حکم بھی سنا دیا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ عام طور پر لوگوں کو، جو لوگ ہراسان کرتے ہیں عام پبلک کو پریشان کر کے، اللہ ہتھیاروں سے حملے کر کے جو لوگوں کی جان لیتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کے لیے کیسے عبرتناک سزا ہونا چاہیے اس کا بھی یہاں ذکر فرمایا گیا، تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ کون نہیں جانتا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا تمام انحصار اس بات پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں اور سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک یہاں جہاں چاہے جا سکیں، اور جو فسادی عناصر ملک کے امن کو برباد کر رہے ہوں، عام شاہراہوں پر بسوں موٹروں کو لوٹنا، ریل گاڑی کی پٹریوں کو اکھیڑ دینا، بجلی یا ٹیلی گراف کی تاروں کو کاٹ دینا، راہ چلتے نہتے مسافروں کو مار ڈالنا، اپنا مشغلہ جو لوگ بنا لیتے ہیں وہ کسی رحم اور نرم دلی کے مستحق نہیں ہے۔ اس کو جتنی عبرت ناک سزا دی جائے
سماج کے لیے اتنی ہی مفید ہے۔ ایسے ہی فتنہ پردار لوگوں کے لیے قرآن مجید نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی چین با جبی ہوتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا اور ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ ممکن ہے سفاکہ اور رہزنوں کے ساتھ نرمی کرنا ہی کسی کے نزدیک رحم ہو، لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ کر پھینکنا یہی رحمت ہے۔ نظریات کے اتنے بین تفاوت کی موجودگی میں عمل اور طریقہ کار میں تفاوت حیرت انگیز چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید جو احکام سنا رہا ہے، کن حالات میں، کس تناظر میں، کس کنڈیشنز کے ساتھ وہ حکم سنایا جا رہا ہے، اس بات کو بہرحال ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کن کنڈیشنز میں، کس سچویشنز میں وہ حکم اپلائی ہو رہا ہے، وہ حکم نافذ ہو رہا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے پیچھے سے بے خبر ہو کر درمیان میں سے کوئی ایک بات لی اور قرآن مجید پر انگلی اٹھانے لگے اور یہ بتانے لگے کہ قرآن مجید میں سخت احکام سنائے جا رہے ہیں، تو یہ کسی انصاف پسند کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اور مومن کا تو یہ ہرگز شیوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مومن کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام مضامین کے خلاصے کے طور پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھنے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کو ہر لمحہ ہر لحظہ پیش نظر رکھنے میں ہی ایمان والوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی قرآن مجید ظاہر فرما رہا ہے کہ حسد نہایت بری چیز ہے۔ حسد کی بنیاد پر حاسد دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو حسد جیسی بری لعنت کو کبھی اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی یہی شان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے اگر کوئی نعمت اپنے کسی بندے کو دی ہے تو وہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ کسی کے مخالفت کرنے یا نہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ انسان کمزور ہے، عاجز ہے اور ناتواں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی ہے اور توانا ہے، قدرت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کامیابی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اسی میں کامیابی کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو صحیح معنوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہماری زندگی کو مومنانہ زندگی بنائے اور ایمان کی برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب ہوں۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا حبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔